بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، فصل چہارم، پارٹ نمبر 29۔ فصل چہارم، آپ کی فضیلت کے متعلق صحابہ، سلف صالح اور عربوں کے بیانات۔ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے ہوش میں اپنے والدین کو دیندار پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ صبح شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر دور ابتلا آیا تو حضرت ابوبکر حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ جب آپ برق الغیماد مقام پر پہنچے تو آپ کو رئیس علاقہ ابن الدغنہ ملا اور کہا، ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ رئیس علاقہ ابن الدغنہ ملا اور کہا، ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں زمین میں چل پھر کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن الدغنہ نے آپ جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے ابن الدغنہ نے کہا، آپ جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ نکالنا چاہیے۔ آپ غریب پروری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، واپس آ جائیے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ آپ ابن الدغنہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ شام کو ابن الدغنہ اشراف قریش کے پاس گیا اور کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو نکالا نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی غریب پرور، صلہ رحم، مہمان نواز اور مصائب پر اعانت کرنے والے شخص کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور قریش نے ابن الدغنہ کے پناہ دینے کی مخالفت نہ کی۔ جو شخص اس حدیث پر تأمل کرے گا اسے حضرت ابوبکر کی خصوصیات واضح طور پر نظر آئیں گی، کیونکہ مکہ سے لے کر مدینہ تک کے سفر ہجرت میں آپ کے اس قدر فضائل، مناقب، کرامات اور خصوصیات ہیں جن میں سے ایک کی نظیر بھی صحابہ کرام میں نہیں پائی جاتی۔ ہمیں ابن الدغنہ کے بیان کردہ ان اوصاف پر غور کرنا چاہیے جو اس نے اوصاف قریش کے سامنے بیان کی۔ حالانکہ انہیں آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ سے سخت بغض و عداوت تھی، مگر پھر بھی وہ آپ پر کوئی حرف نہیں رکھ سکے۔ بس ان کا اعتراض و انکار نہ کرنا اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر ان کے درمیان ان اوصاف میں شہرت تامہ رکھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ان کی عداوت اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے اور آپ کے دفاع کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کی شجاعت کے واقعات میں گزر چکا ہے، ہر ممکن طریق سے انکار میں جلدی کرتے۔ بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر ہمارے سردار ہیں، اور بحقی میں ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کے ایمان کا اہل زمین کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابوبکر کا ایمان ان سے بڑا ہوا ہوگا۔ اور عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر سب سے سابق اور نمایاں تھے، اور مسدد نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ابوبکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور ابن ابوالدنیا اور ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں اس مقام پر رہوں جہاں ابوبکر کو دیکھ سکوں۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی تھی۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ وہ ابوبکر کے پاس آئے اور وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا، کوئی ایک شخص بھی جو اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملا ہو، اللہ کو اس کپڑے میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ اور ابن عساکر نے حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے جس نیکی میں بھی ابوبکر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے وہ اس میں سبقت لے گئے۔ اور طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم نے جس نیکی میں بھی مسابقت کی ابوبکر اس میں ہم سے سبقت لے گئے۔ اور طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نے حضرت ابوبکر کے متعلق کچھ بھی شعر کہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسان نے کہا، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمه من البریۃ لم يعدل به رجلا۔ وہ بلند مرتبہ غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی اثنین تھا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھا تو دشمنوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ مخلوق میں
اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اشعار کو سن کر اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ پھر آپ نے فرمایا، حسان تو نے سچ کہا ہے، ابو بکر ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس واقعہ کو سابقہ حدیث کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن رسالت نے اسے یہاں مؤخر بیان کیا ہے۔ ابن سعد نے ابراہیم النخعی سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو رافت اور رحمت کی وجہ سے اواہ کہتے تھے، اور ابن عساکر نے ربیع بن انس سے بیان کیا ہے کہ کتاب اول میں منقوم ہے کہ ابوبکر کی مثال بارش کے قطرے کی سی ہے، وہ جہاں پڑتا ہے فائدہ دیتا ہے۔ نیز کہا، ہم نے گزشتہ انبیاء کے صحابہ پر بھی غور و فکر کیا ہے، مگر ان میں سے کسی نبی کا ساتھی ابوبکر جیسا نہیں ہے۔ اور زہری سے بیان کیا گیا ہے کہ ابوبکر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی شک نہیں ہوا۔ اور ابن عصین سے بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اولاد آدم میں سے ابوبکر سے افضل آدمی پیدا نہیں ہوا۔ ارتداد کے موقع پر حضرت ابوبکر ایک نبی کے مقام پر کھڑے تھے۔ الدنیویری اور ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو 4 ایسی خصلتوں سے مخصوص فرمایا ہے جو اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ آپ کا نام اس نے صدیق رکھا ہے، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہیں رکھا گیا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور سفر ہجرت کے رفیق ہیں، اور مسلمانوں کی موجودگی میں آپ نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اور ابن ابو داود نے ابو جعفر سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل کی مناجات کو سن لیا کرتے تھے، مگر اسے دیکھتے نہیں تھے۔ اور حاکم نے ابن مسیب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر کا تھا، آپ تمام امور میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر آپ کے ثانی فی الاسلام، ثانی فی الغار اور جنگ بدر کے موقع پر ثانی فی العریش اور ثانی فی القبر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کو آپ پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ زبیر بن بکار اور ابن عساکر نے معروف بن خربوز سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر ان 11 قریشیوں میں سے ہیں جن کا شرف جاہلیت اسلام کے شرف کے ساتھ مل گیا ہے۔ دیات اور چٹی کے معاملات کے فیصلے آپ کے پاس آتے تھے کہ ان کو قریش کا کوئی بادشاہ نہ تھا جس کے پاس یہ معاملات آتے، بلکہ ہر فیصلے میں ان کے سردار کو ولایت عامہ حاصل ہوتی تھی۔ بنو ہاشم کے پاس ایک آیا اور رفاوہ کا کام تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص ان کے سامان خورد و نوش سے کھاتا پیتا تھا۔ اور عبدالدار کے گھرانے میں حجابت، لواء اور ندوہ کا کام تھا، یعنی کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب قریش جنگ کا جھنڈا نصب کرتے تو اسے بنو عبدالدار باندھتے، اور جب کسی معاملے کے کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کے لیے وہ جمع ہوتے تو یہ اجتماع دار الندوہ میں ہوتا، اور بنو عبدالدار ہی اس کا نفاذ کرتے۔ اور نووی نے تہذیب میں کیا ہی خوبصورت انداز میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے باوجود اختصار کے آپ کے اعلیٰ درجے کے فضائل اور عطایا کو مبسوط اور مکمل طور پر پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امت نے بالاجماع آپ کا نام صدیق رکھا ہے، کیونکہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں سبقت کی اور صدق کو اختیار کیے رہے، اور کسی حالت میں آپ سے اس معاملے میں کوتاہی نہیں ہوئی۔ اسلام میں آپ کے بہت سے بلند مواقف کا تذکرہ موجود ہے، جیسے قصہ شب اسراء میں آپ کا اثبات اور کفار کو آپ کا جواب دینا، اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنا، غار اور راستے میں آپ کے ساتھ رہنا، پھر بدر حدیبیہ کے موقع پر جب دخول مکہ میں تاخیر کے باعث معاملہ مشتبہ ہو گیا تو آپ کا کلام کرنا، نیز آپ کا اس وقت گریہ زاری کرنا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے انتخاب میں اختیار دیا ہے، پھر آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ثابت قدمی دکھانا اور خطبہ دے کر لوگوں کی تسکین کا سامان کرنا، پھر مسلمانوں کی مصلحت کے لیے بیعت کے لیے کھڑا ہو جانا اور اس کا اہتمام کرنا، اور جیش اسامہ کو شام کی طرف بھیجنے پر ثابت قدمی دکھانا،
پھر مرتدین سے جنگ کرنا اور صحابہ سے مناظرہ کرنا اور دلائل سے ان پر حجت کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کا مرتدین سے قتال پر صحابہ کا شرح صدر کر دینا، پھر شام کی طرف لشکر تیار کر کے بھیجنا، اور آپ کی سب سے بڑی فضیلت اور خوبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر فضائل اور کارنامے ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تہذیب میں ہے کہ آپ مکمل قرآن حفظ کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ اس بات کا ذکر ایک جماعت نے کیا ہے، اور بعض متأخر محققین نے بھی آپ پر اعتماد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث میں جن 4 آدمیوں کے قرآن جمع کرنے کا ذکر آیا ہے، اس سے ان کی مراد انصار ہیں، اور ابن ابو داود نے جو شعبی سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر وفات پا گئے لیکن وہ مکمل قرآن جمع نہ کر سکے، یہ قول مدفوع یا مؤول ہے، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے موجود ترتیب کے مطابق قرآن جمع نہیں کیا، کیونکہ یہ کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور آپ کے عظیم فضائل میں قرآن کا جمع کرنا بھی ہے۔ ابو یعلا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کا سب سے زیادہ اجر ابو بکر کو ملے گا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جنہوں نے قرآن کو 2 تختیوں میں جمع کیا، اور بخاری نے زید بن ثابت سے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس اہل یمامہ کے میدان جنگ کی خبر پہنچی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ جنگ یمامہ میں سخت خون ریزی ہوئی ہے، اگر اس طرح جنگوں میں قاری حضرات مارے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، الا یہ کہ آپ اسے جمع کر دیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم یہ بہت اچھی بات ہے، اور حضرت عمر ہمیشہ اس بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں میرا شرح صدر کر دیا تو میں نے عمر کی رائے اپنا لی۔ زید کہتے ہیں کہ حضرت عمر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بات نہیں کرتے تھے۔ ابوبکر نے زید سے کہا آپ تو جوان اور عقل مند آدمی ہیں، ہم آپ پر کوئی تہمت بھی نہیں لگاتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے رہے ہیں، آپ قرآن کا تتبع کر کے اسے جمع کر دیں۔ خدا کی قسم اگر آپ مجھے پہاڑ کو اٹھانے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پر قرآن کے جمع کرنے سے زیادہ گرا نہ ہوتا۔ میں نے کہا آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ابوبکر نے کہا خدا کی قسم یہ بہت اچھا کام ہے۔ پھر میں ہمیشہ آپ سے اس معاملہ میں گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر اور عمر کی طرح مجھے بھی شرح صدر عطا فرمایا۔ بس میں قرآن کے تتبع میں لگ گیا اور اسے چیتڑوں، جانوروں کی ہڈیوں، کھجور کی ٹہنیوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنے لگا، یہاں تک کہ سورۃ توبہ کی 2 آیتیں مجھے خزیمہ بن ثابت کے سوا اور کسی سے نہ ملیں، یعنی یہ آیات لقد جاءکم رسول الی آخرہ۔ وہ اوراق جن میں قرآن جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر کے پاس رہے، اور آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں جس کے لیے رعیت نے وظیفہ مقرر کیا۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، آپ کو علم ہے کہ میرا پیشہ میرے آل کی ضرورت کے لیے کافی تھا، اب میں مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہوں اور ابوبکر کے آل اس مال کو تھوڑے عرصے میں کھا جائیں گے اور وہ مسلمانوں کے کام کرتا رہے گا۔ ابن سعد نے عطا بن الصائب سے بیان کیا ہے کہ جب ابوبکر کی بیعت ہو چکی تو آپ صبح اپنے بازو پر چادریں رکھ کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہاں آپ کیا کریں گے؟ آپ تو مسلمانوں کے امور کے متولی ہیں۔ فرمایا میں اپنے آل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلیے ابو عبیدہ آپ کے لیے گزارہ مقرر کریں گے۔ آپ ابو عبیدہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں آپ کے لیے مہاجرین کے ایک آدمی کی درمیانہ درجہ کی خوراک اور گرمیوں اور سردیوں کے لیے ایک جوڑا مقرر کرتا ہوں، جب کوئی چیز بوسیدہ ہو جائے تو آپ اسے واپس کر دیا کریں اور اس کی جگہ دوسری لے لیا کریں۔ آپ کے لیے روزانہ نصف بکری اور سر اور پیٹ کو ڈھانپنے کے لیے
ایک چادر مقرر کر دی گئی۔ ابن سعد نے میمون سے بیان کیا ہے جب ابو بکر خلیفہ بنے تو مسلمانوں نے ان کے لیے 2000 درہم مقرر کیے۔ آپ نے فرمایا میں عیالدار آدمی ہوں اور تم لوگوں نے مجھے تجارت سے روک دیا ہے، تو آپ کے مزید 500 درہم بڑھا دیے گئے۔ طبرانی نے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اس اونٹنی کی طرف خیال رکھنا جس کا ہم دودھ پیا کرتے تھے، اور اس پیالے کا بھی خیال رکھنا جس میں ہم سالن پکایا کرتے تھے، اور اس چادر کا بھی خیال رکھنا جسے ہم اوڑھا کرتے تھے۔ ہم ان چیزوں سے اس وقت فائدہ اٹھایا کرتے تھے جب ہم مسلمانوں کے امور کے متولی تھے۔ جب میں فوت ہو جاؤں ان چیزوں کو حضرت عمر کی طرف لوٹا دینا۔ جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں حضرت عمر کو واپس کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر خدا تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے ابو بکر بن حفص سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بیٹی، ہمارے سپرد مسلمانوں کے معاملات تھے، ہم نے کوئی دینار و درہم اپنے لیے نہیں لیا اور ان کا معمولی کھانا کھایا اور موٹا جھوٹا پہنا، اور ہمارے پاس مسلمانوں کی فے میں سے سوائے اس حبشی غلام اور اس پانی کھینچنے والے اونٹ اور اس چادر کے سوا کچھ نہیں۔ میرے مرنے کے بعد انہیں حضرت عمر کے پاس بھیج دینا۔ حاشیے میں لکھا ہے حضرت ابوبکر کے خصائص اور اولیات بے شمار ہیں، جن میں سے اکثر کا ذکر محب طبری نے الریاض میں اور سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور ترتیب الدرایہ میں کیا ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کا نام خلیفہ رکھا گیا اور انہیں خلیفۃ اللہ کہا گیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا۔ ابن اعظم کہتے ہیں آپ کے علاوہ صحابہ میں سے کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا اور نہ ہی اس شخص کا یہ نام رکھا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یا نمازوں یا غزوات میں یا حج میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ باب 4 دربارہ خلافت حضرت عمر، اور اس میں کئی فصلیں ہیں۔ فصل اول آپ کی خلافت کی حقیقت کے متعلق۔ ہمیں اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقیقت پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات ہر صاحب علم و فہم کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کی حقیقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقیقت لازم آتی ہے، اور حضرت ابوبکر کی خلافت کی حقیقت اجماع اور نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ بس اس سے حضرت عمر کی خلافت کی حقیقت پر نصوص کتاب و سنت اور اجماع لازم آتا ہے، کیونکہ جو چیز اصل کے لیے ثابت ہے وہ فرع کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے۔ بس روافض اور شیعہ حضرات میں سے کسی کو حضرت عمر کی خلافت میں نزاع کی جستجو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اس کو خلیفہ مقرر کرنے والے کی خلافت کی حقیقت پر واضح دلائل پیش کر دیے ہیں۔ بس جب اس کی خلافت کی حقیقت ثابت ہو گئی تو اس میں عناد، جہالت اور غباوت سے نزاع کرنا، ضروریات کا انکار کرنا ہے، اور اس قسم کے جاہلوں اور احمقوں اور ان کی اباطیل و اکاذیب سے اعراض کرنا اور ان کی طرف التفات نہ کرنا ہی مناسب ہے، اور کسی معاملے میں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صدیق کی سب سے بڑی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں پر خلیفہ مقرر کرنا ہے، کیونکہ اس سے عام طور پر فائدہ حاصل ہوا ہے، ممالک مفتوح ہوئے ہیں اور اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اس کا بیان آئندہ آئے گا، اور کچھ احادیث جن میں حضرت عمر کی خلافت کی تصریح ہے پہلے گزر چکی ہیں، جیسے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اور یہ حدیث کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ اپنا پتر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھیں، اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ اپنا پتر حضرت ابوبکر کے پہلو میں رکھیں، اور حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا پتر حضرت عمر کے پہلو میں رکھیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اور یہ حدیث بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک چرخی کے ساتھ کنویں سے ڈول کھینچ رہے ہیں، کہ ابوبکر نے آ کر 1 یا 2 ڈول کھینچے، پھر عمر نے آ کر
پانی نکالا تو وہ بڑا ڈول بن گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی عبقری کو اس طرح کام کرتے نہیں دیکھا۔ اور یہ حدیث بھی کہ خلافت 30 سال رہے گی، اور یہ حدیث کہ تمہارے دین کی ابتدا میں نبوت اور رحمت ہے، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، یہ تمام احادیث حضرت عمر کی خلافت کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کی خلافت پر اجماع نہ فرض کیا جائے تو یہ کیوں کر ہوگا، جبکہ ابو بکر کی خلافت پر دلالت کرنے والی نصوص بتا رہی ہیں اور اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ فصل دوم، حضرت ابوبکر کا مرض الموت میں حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرنا اور اس سے پیشتر آپ کے مرض کے سبب کا بیان۔ سیف اور حاکم نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم حضرت ابوبکر کی موت کا سبب بن گیا، جس کے باعث آپ کا جسم کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اور ابن شہاب سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حرث ابن کلہ خزیرہ کھا رہے تھے جو حضرت ابوبکر کو بطور ہدیہ کے بھجوایا گیا تھا۔ حرث نے حضرت ابوبکر سے کہا، اے خلیفۃ الرسول، کھانے سے ہاتھ اٹھا لیجئے، خدا کی قسم اس میں وہ زہر ملایا گیا ہے جو 1 سال میں ہمارا کام تمام کر دے گا، اور میں اور آپ ایک ہی دن مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، اور اس کے بعد یہ دونوں ہمیشہ بیمار رہے، اور سال گزرنے کے بعد ایک ہی دن اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور حدیث اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد اپنی جگہ پر قائم رہ، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ خزیرہ حاشیے میں لکھا ہے خزیرہ، بعض روایات میں حریرہ کا لفظ آیا ہے۔ حریرہ آٹے میں دودھ یا چربی ملا کر پکایا جاتا ہے۔ اس کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر کا اخص وصف آپ کا صدیق ہونا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور جسے میں وصف شہادت پر اشتراک کی وجہ سے ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صرف وصف نبوت ہی بیان کیا ہے جو آپ کا اخص وصف ہے، وگرنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہر خورانی سے ہوئی تھی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے مرض الموت میں صراحت کی ہے کہ یہ خیبر میں کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ کھانا بار بار آپ پر حملہ آور ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی آنتیں کٹ گئیں۔ واقدی اور حاکم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ جمادی الاخری کے 7 دن گزر چکے تھے کہ حضرت ابوبکر نے سوموار کو غسل کیا، جس سے آپ کے مرض کا آغاز ہوا۔ یہ دن نہایت سرد تھا، آپ کو 15 روز تک بخار آتا رہا، آپ نماز کے لیے مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کی وفات 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو منگل کے روز 63 سال کی عمر میں پائی۔ واقدی نے کئی طرق سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی طبیعت جب بجھل ہو گئی تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا، مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا، آپ جس امر کے بارے میں مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، اگر یہ بات اسی طرح ہے تو آپ بھی بتائیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خدا کی قسم آپ عمر کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلا کر ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ ان کے متعلق ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اے اللہ، میرا علم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، ہمیں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سعید بن زید، اسید بن حضیر اور دیگر مہاجرین اور انصار سے بھی مشورہ کیا۔ اسید نے کہا، میں انہیں آپ کے بعد بہتر آدمی سمجھتا ہوں، وہ رضامندی کی بات پر راضی اور ناراضگی کی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو شخص بھی اس امر خلافت کا متولی ہوگا وہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا۔ اسی اثناء میں بعض صحابہ آپ کے پاس آئے تو ایک صحابی نے ان میں سے آپ سے کہا، جب اللہ تعالیٰ آپ سے حضرت عمر کو ہم پر والی بنانے کے بارے میں پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے، حالانکہ آپ کو اس کی سختی کا اچھی طرح سے علم ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے، میں اسے کہوں گا، اے اللہ،
میں نے اس شخص کو لوگوں پر خلیفہ بنایا ہے جو سب سے بہتر تھا، میری طرف سے یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابی قحافہ نے دنیا کو چھوڑتے وقت یہ آخری عہد کیا اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے یہ اس کا پہلا عہد ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر کو یقین ہو جاتا ہے اور کاذب بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے، اس کی سمع و طاعت کرنا۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا، نیز اپنا اور تمہارا بھلا چاہا ہے۔ میرا علم و ظن اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ عدل سے کام لے گا، اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہر آدمی اپنے کیے کا پھل پائے گا۔ میرا ارادہ بھلائی کا ہے، میں کوئی غیب دان نہیں، اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس مقام کی طرف لوٹتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ نے اس تحریر پر مہر لگانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ اس مہر شدہ تحریر کو باہر لے جائیں، تو لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ سے راضی ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو علیحدگی میں بلا کر آپ کو وصیت کی، اس کے بعد وہ چلے گئے تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں نے صرف ان لوگوں کی اصلاح کے واسطے ایسا کیا ہے، مجھے ان کے بارے میں فتنہ کا خوف دامنگیر ہے، میں نے ان کے متعلق جو کچھ کیا ہے تو اسے مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں نے اپنی رائے میں بڑے اجتہاد سے کام لے کر ان پر بہتر قوی آدمی کو جو ان کی ہدایت کا بڑا خواہش مند ہے خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، بس آپ ان کے نگران ہیں، کیونکہ وہ آپ ہی کے بندے ہیں، ان کی پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کی اصلاح فرما، اور اس نے اپنے خلفائے راشدین میں بنا۔ ابن سعد اور حاکم نے حضرت ابن مسعود سے بیان کیا ہے کہ 3 آدمی سب سے زیادہ صاحب فراست ہیں۔ حضرت ابوبکر، جب آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جب اس نے کہا کہ اس شخص کو مزدوری پر رکھیے جو قوی امین ہو، اور عزیز مصر، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فراست سے کام لے کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک کو بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جب اس نے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا۔ ابن عساکر نے یسار بن حمزہ سے بیان کیا ہے کہ جب ابوبکر کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے دریچے سے لوگوں کی طرف جھانکا اور فرمایا، اے لوگو، میں نے ایک عہد کیا ہے، کیا تم اس سے راضی ہو؟ لوگوں نے کہا، اے خلیفۃ الرسول، ہم راضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، ہم عمر کے سوا کسی سے راضی نہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ عمر ہی ہے۔ ابن سعد نے شداد سے بیان کیا کہ حضرت عمر نے ممبر پر چڑھ کر سب سے پہلی بات یہ کہی، اے اللہ، میں سخت گیر ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور بنا دے، میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ زہری کہتے ہیں حضرت عمر حضرت ابوبکر کی وفات کے روز خلیفہ بنے اور آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کے دور خلافت میں اس قدر فتوحات ہوئی جن کے نظیر بعد کے خلفاء کے زمانے میں نہیں ملتی۔ شام، عراق، فارس، روم، مصر، اسکندریہ اور مراکش کے علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ 7 احادیث میں جو خلافت صدیق پر دلالت کرتی ہیں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ان احادیث کے الفاظ شیخین کے نزدیک بعض طرق سے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں پر ڈول کھینچتے دیکھا، میں نے اس سے اتنا پانی نکالا جتنا خدا نے چاہا، پھر اس ڈول کو ابوبکر نے لے لیا تو انہوں نے بھی 1-2 ڈول نکالے، مگر آپ کے نکالنے میں کچھ کمزوری پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ پھر عمر پانی نکالنے لگے تو وہ ایک بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں سے کوئی عبقری اس طرح کام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور بیٹھنے کی جگہ بنانے لگے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس خواب میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کی طرف اشارہ